نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جناب شیخ محمد مسرور رفیع اختاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دینی اور اسلامی پروگرام سعادت انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کی جانب سے۔ جناب اللہ پاک کا ہم امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور ان کے طفیل سے اللہ پاک نے ہمیں بخشش عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمائی، اور چھوٹے چھوٹے امنوں پر اللہ پاک نے ہمارے لیے بڑے بڑے ڈھیر سارے انعامات اور بخشش رکھی، جیسا کہ سورہ مزمل میں بھی ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے توبہ کرو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج میں ہمارے ساتھ قاری علامہ تنویر قادری صاحب، جو کہ ایک مشہور و معروف دینی عالم ہیں، تو حضرت صاحب آپ بتائیے گا کہ اللہ پاک کا ہم لوگوں پر، جو امت محمدیہ، اس پر کیا احسان ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ احسان فرمایا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کا واضح طور پہ ذکر فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس قدر تم پہ انعامات فرمائے، اس قدر تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار میں لانا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اس قدر میرے بے شمار تم پہ انعامات ہیں اور احسانات ہیں۔ لیکن تمام نعمتوں سے بڑھ کر جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جس نعمت کے صدقے اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ عظیم نعمت ہے اللہ کے پیارے محبوب، ہم سب کے آقا اور مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ آپ ایسی عظیم نعمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم نعمت کے صدقے سے ہمیں دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور کل بروز قیامت جو جنت کی نعمتیں ہمیں عطا ہونی ہیں وہ بھی اسی عظیم نعمت کے صدقے سے عطا ہونی ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے، اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس رات ارشاد فرمایا کہ ان من نعمی علی امتک، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت پر بے شمار انعامات کیے ہیں، میں نے آپ کی امت کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے 3 نعمتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے معراج شریف کی رات فرمایا۔ 3 نعمتیں جو بڑی قابل غور اور قابل توجہ ہیں۔ ایک نعمت تو یہ ذکر کی گئی، فرمایا انی قصرت اعمارہم کہ لا تکثر ذنوبہم، اے پیارے محبوب میں نے آپ کی امت پر یہ بھی انعام کیا ہے، یہ بھی نعمت کی ہے آپ کی امت پہ
کہ آپ کی امت کی عمریں چھوٹی بنائی ہیں، کم عمریں آپ کی امت کو عطا کی ہیں۔ پہلی امتوں کو 200 سال 300 سال اس قدر لمبی لمبی عمریں عطا کی گئی پہلی امتوں کو، لیکن آپ کی امت کو چھوٹی عمریں عطا کی گئی۔ کسی کی عمر 25 سال ہوئی تو فوت ہو جاتا ہے، کوئی 30 سال میں فوت ہو رہا ہے، کوئی 60 سال میں فوت ہو رہا ہے۔ کم عمریں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج اگر کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے 25 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں جوان فوت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صدمہ ضرور ہے، غم ضرور ہوتا ہے، یہ بڑا عظیم صدمہ ہوتا ہے، بس اس کو برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت اللہ ہی دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد سہارا ملتا ہے کہ چھوٹی عمریں جو اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، اس میں بھی ایک راز ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے، جو معراج کی رات واضح طور پہ اس کا ذکر کر دیا گیا۔ فرمایا پیارے، آپ کی امت پر میرا یہ انعام ہے کہ میں نے آپ کی امت کی عمریں چھوٹی بنائیں، کم بنائیں، کہ لا تکثر ذنوبہم، تاکہ آپ کی امت کے گناہ زیادہ نہ ہو جائیں، آپ کی امت گناہوں میں کہیں لت پت نہ ہو جائے، زیادہ عمر سے کہیں اس غلط فہمی میں نہ پڑیں، اور اس سے یہ جناب والا غلط طرف نہ چلے جائیں کہ زیادہ عمر دینے کا مقصد تو تھا نیکیاں کرنا، لیکن یہ برائی کی طرف چلے جائیں۔ تو فرمایا آپ کی امت پر میرا یہ انعام ہے کہ میں نے چھوٹی عمریں بنائی ہیں، کم عمر عطا کی ہے، تاکہ آپ کی امت زیادہ گناہوں میں نہ مبتلا ہو جائے۔ حضرات ذی وقار، جب یہ فرمان اللہ رب العزت کا سامنے آتا ہے، پڑھتے ہیں اس کو، تو دل کو سہارا ملتا ہے، تسلی ملتی ہے کہ چھوٹی عمریں جو اللہ رب العزت نے بنائیں تو یہ کہیں ظلم نہیں ہے ہم پہ، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے ہم پہ کہ جتنی عمر انسان کی چھوٹی ہوگی اتنا ہی اس کے گناہ کم ہوں گے اور اللہ کی توفیق سے اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اور دوسرا جو انعام اللہ رب العزت نے معراج کی رات فرمایا امت محمدیہ پہ اور اس کا ذکر فرمایا پیارے اقللت اموالہم کہ لا یشتد فی القیامت حسابہم، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت کو مال بھی تھوڑا عطا کیا ہے، وگرنہ پہلی امتوں کو دیکھا جائے تو بے شمار ان کے پاس دولت ہوتی تھی، مال ہوتا تھا۔ قارون کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، یہ کتنے بڑے بڑے امیر قسم کے لوگ تھے اور کتنا دنیاوی دولت ان کے پاس تھی، ان کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، اس قدر انہیں دولت زیادہ ملی، مال زیادہ ملا، دنیا زیادہ ملی۔ لیکن امت محمدیہ پر یہ انعام فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں نے انہیں مال کم عطا کیا۔ بظاہر جب یہ بندہ سنتا ہے تو کہتا ہے یہ کیسا انعام ہے مال کا تھوڑا دینا، مسلمان آج کا تو یہ چاہتا ہے کہ زیادہ مال آ جائے ہمارے پاس، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے تھوڑا مال اگر کسی کو ملے وہ نہ شکری مت کرے، نہ شکری نہ کرے وہ، بلکہ اللہ کا انعام سمجھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے زیادہ دولت نہیں دی، زیادہ دنیا نہیں دی، اس لیے کہ لا یشتد فی القیامت حسابہم، تاکہ قیامت میں اس کا حساب تھوڑا ہو، حساب میں سختی نہ برتی جائے، کیونکہ جتنا دولت زیادہ ہوگی، جتنا مال زیادہ ہوگا، اتنا حساب بھی سخت ہوگا، اتنا حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ تو امت محمدیہ پر ایک انعام یہ بھی ہے کہ اسے مال تھوڑا اس لیے ملا ہے تاکہ قیامت کے دن حساب میں انہیں مشکل پیش نہ آئے، تھوڑا مال ہوگا ان کے پاس اور یہ جلد حساب کتاب دے کے فارغ ہو کے اللہ رب العزت کے فضل سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیں جی تیسرا انعام اور آخری انعام جو اللہ رب العزت نے معراج کی شب اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پہ فرمایا اخرت زمانہم کہ لا یطول فی القبور حبسہم، پیارے میں نے آپ کی امت پر یہ بھی انعام کیا ہے، میرا آپ کی امت پر یہ بھی احسان ہے، میں نے انہیں سب سے آخر میں پیدا کیا، باقی ساری امتیں ہو کر چلی گئیں،
ان کا دور ختم ہو چکا ہے، وہ اپنا وقت گزار کے چلے گئے۔ آپ کی امت کو میں نے سب سے آخر میں بنایا ہے، جیسے آپ کو ختم نبوت کا تاج میں نے عطا کیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، اسی طرح آپ کی امت کے بعد بھی کوئی امت نہیں ہے، آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ یہ میرا امت محمدیہ پہ انعام ہے۔ یہ انعام کیسے ہے؟ کہ لا یطول فی القبور حبسہم، آخر میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ انہیں قبروں میں تھوڑی دیر رہنا پڑے، قبروں میں تھوڑا وقت ان کو گزارنا پڑے، وگرنہ وہ بھی تو لوگ ہمارے سامنے ہیں جن کو سینکڑوں سال بیت چکے ہیں، قبروں میں پڑے ہیں، ہزاروں سال بیت چکے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی آرام میں ہے تو کوئی سختی میں ہے، کوئی قبر کے عذاب میں ہے، کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے، اور کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے، لیکن قبروں میں ہیں لوگ، کئی ہزار سال گزر گئے، سینکڑوں سال بیت چکے ہیں۔ امت محمدیہ پر اللہ رب العزت کا یہ انعام ہوا، اسے سب سے آخر میں پیدا کیا تاکہ انہیں قبروں میں لمبا وقت رہنا نہ پڑے۔ حضرات ذی وقار دیکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیسے کیسے ہم پر احسان کیے ہیں، ہم پر انعام کیے ہیں۔ المختصر جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے دیا ہے۔ امام اہل سنت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ماشاءاللہ، حضرت صاحب کا بیان ایک روح پرور بیان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائیں، اور جو حضرت صاحب نے جو ہمیں بتایا ہے انعامات کے بارے میں، تو شکر الحمدللہ ہمیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔